قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مختلف معجزات سے نوازا ہے، اور عادت کریمہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی نبی کو کسی قوم کے اندر مبعوث فرماتا ہے تو اس قوم کے اندر جس طرح کا کام بڑے عروج پر پہنچا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ غرور اور تکبر کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اس کام کو، اس فن کو جانتے ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی جس نبی کو اس قوم کے اندر مبعوث فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس نبی کو ویسا ہی معجزہ عطا فرماتا ہے کہ جو ان کے غرور اور تکبر کو توڑتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تو یہ جو قوم تھی یہ بت تراشتی تھی، مورتیاں بنایا کرتی تھی پتھروں کو تراش کر۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کیا کہ جناب صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ پہاڑوں سے اونٹنیوں کا، جانوروں کا پیدا ہونا یہ بالکل خلاف عادت ہے، یہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ تو لے آئے، جو نہ مقدر میں جن کے ایمان تھا وہ نہ لا سکے، تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے نامور قسم کے جادوگر پائے جاتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو ان کے غرور اور تکبر کو توڑتا ہوا اس بات کو ظاہر کر گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ اپنے انبیاء کو معجزہ عطا فرماتا ہے اس کے مقابل کوئی اور دوسری شے نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا آپ کا عصا مبارک، آپ کی لاٹھی مبارک، آپ اس کو زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا، اور اگر آپ کو یہ طلب ہوتی کہ یہ مجھے سایہ دے تو آپ اس کو زمین پر گاڑتے، وہ سایہ دار درخت بن جاتا تھا، کبھی پھلدار درخت بن جاتا تھا۔ پانی کی طلب ہوتی تو پتھر پر مارتے تو چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے۔ رستہ اگر چاہیے ہوتا تھا تو پانی پر مارتے پانی میں رستہ بن جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بڑا معجزہ عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا معجزہ یہ تھا ید بیضا، یعنی آپ کا ہاتھ مبارک کہ آپ اس کو بغل میں رکھنے کے بعد ایسے باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک رب کی ان کو دعوت دی، وحدانیت کو بیان کیا، اپنی نبوت و رسالت کا ذکر کیا، فرعون کہنے لگا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ۔
جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ ید بیضا آپ کا تھا معجزہ، تو آپ نے ایسے بغل میں رکھنے کے بعد اس کو باہر نکالا تو وہ چمکنے لگ پڑا۔ فرعون کہنے لگا یہ تو معاذ اللہ جادو ہے، تیرا مقابلہ کیا کروایا جائے گا جادوگروں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، ان کو لالچ دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ جادوگر آئے اور انہوں نے اپنے جادو کے سانپ چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے، جب چھوٹے چھوٹے سانپ بنا دیے نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالیے۔ عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن کر ایک ہی لقمے کے اندر وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے ان کو عطا کردہ معجزہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یہ طب کا زمانہ تھا، بڑے بڑے نامور قسم کے طبیب اور حکیم پائے جاتے تھے۔ نبض پکڑنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں تھی پڑتی، وہ دیکھ کر بندے کو بتا دیا کرتے تھے اس کو بیماری اور اس کو مرض کیا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا انہوں نے علاج دریافت کیا ہوا تھا، لیکن چند بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک تو موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوتا تھا اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے نا، کوڑ کا مرض، اس کا بھی علاج وہ دریافت نہ کر سکے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوڑ کے مرض والا شخص آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو دم فرماتے، ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ مادر زاد نابینا، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہے، آپ کے پاس آتا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، دم فرماتے تو وہ دیکھنے لگ جاتا تھا، بینا ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ راہ جاتے ہوئے کسی قبر کو آپ ٹھوک کر مارتے اور کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، مردہ اٹھ کر آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قوم عرب کے اندر مبعوث ہوئے تو یہ دور جو تھا فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء پائے جاتے تھے اور اپنے فن کے اندر، اپنے کام کے اندر بڑا اپنے آپ کو فن خواں سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم جیسا شاعر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت اور ایسا کلام وہ کرتے تھے۔ اور ان کا باقاعدہ چیلنج ہوتا تھا کہ ہمارے جیسا کلام کوئی لے کر آئے، ہمارا جیسا کوئی شعر بنا کر لے کر آئے، تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، اس کا نزول ہوا نا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، قرآن پاک کو پڑھا گیا تو قرآن پاک کا وہ لوگ مقابلہ نہ کر سکے۔ قرآن جیسی فصاحت، قرآن جیسی بلاغت، قرآن جیسا کلام وہ نہ لا سکے، عاجز ہو گئے۔ اور یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے، زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ اور قرآن نے پھر چیلنج کیا،
فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے نا، اس کلام کے اندر شک ہے نا، شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ اور کٹھے ہو جاؤ، سارے بندے بھی کٹھے کر لو، جن بھی کٹھے کر لو، جو جس کو بلانا چاہتا ہے وہ لے آئے، قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ چلو صورت نہیں بنا سکتے، فرمایا 10 آیتیں لے آؤ، اور چلو 10 آیتیں نہیں لا سکتے، فرمایا ایک آیت، ایک جملہ ہی لے آؤ قرآن جیسا ایک جملہ ہی لے آؤ، لیکن نہ لا سکے۔ بڑے سے بڑا رائٹر ہوتا ہے نا، بڑے سے بڑا مصنف ہوتا ہے، وہ اپنی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے سر ورق وہ یہی بات لکھتا ہے کہ میں نے تو اپنی بڑی کوشش کی ہے کہ میری کتاب کے اندر کوئی غلطی کوتاہی کمی نہ ہو، لیکن اگر آپ پڑھتے ہوئے میری کتاب کے اندر کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کریں، مجھے اطلاع دیں، یہ میرا نمبر ہے، تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر، آئندہ جب یہ کتاب چھپے تو وہ غلطی نہ کی جائے۔ بڑے سے بڑا رائٹر، بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب کے شروع کے اندر یہ لکھتا ہے کہ غلطی پائیں تو بتائیں ضرور، لیکن واحد اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے سر ورق لکھا ہوا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ شان والی کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی کوئی نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس لا ریب کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ امت اس قرآن کو پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے، اس سے رہنمائی لے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور قرآن مجید کی شان، اللہ اکبر، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا، صدیاں گزر چکی، کوئی قرآن کا مثل نہیں لا سکا، اور قرآن کا چیلنج یہ صدیوں پہلے سے ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ چیلنج ہے، اور اگر تم کو شک ہے تو پھر قرآن کا مثل لا کر دکھاؤ، قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی لا کر دکھا دو۔ اس ڈیجیٹل دور کے اندر، اس ٹیکنالوجی والے دور کے اندر بھی کوئی آج تک لا نہیں سکا اور نہ کوئی لا سکے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن بندہ پڑھنے لگے نا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھنے لگے نا، بندہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی پڑھنے لگا ہے، قرآن کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن فرماتا ہے پڑھنے لگا ہے تو پہلے پاک ہو جا، پاک ہو جا، اگر تیرا وضو نہیں ہے وضو کر لے، اگر تو بے غسل ہے تو غسل کر لے، اور قرآن پاک کو چھونا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو پہلے پاک ہو جا۔ یار وہ کتاب کہ جو پڑھنے سے پہلے بندے کو پاک کر دے، جب وہ بندہ پڑھے گا تو وہ پھر کتنا پاک کرے گی۔ وہ کتاب جو بندے کو پڑھنے سے پہلے پاک کر رہی ہے، پڑھنے کے بعد وہ کتنا پاک کرے گی۔ اب بندہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے لگتا ہے نا جی، قرآن پاک بندہ پڑھنے لگا ہے تو قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ قرآن پڑھنا ہے، کوئی اخبار نہیں، کوئی ڈیجیٹل کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی جناب ناول نہیں ہے، فرمایا قرآن پڑھنا ہے۔ اب جب بندہ قرآن پڑھنے لگتا ہے نا جناب تو شیطان تو وہ بڑے کام اس میں روڑے اٹکاتا ہے، بڑے رکھنے ڈالتا ہے۔ پہلے تو شیطان جو ہے قرآن کی طرف بندے کو آنے نہیں دیتا، اگر بندہ ارادہ کر لے پڑھنے لگے تو شیطان پھر بھی اس بندے کو بڑے کام یاد کرواتا ہے، تیرا فلاں کام نہیں رہ گیا، اور شیطان بار بار ذہن میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں کام کر لے، فلاں کام نہیں تیرا رہ گیا۔ اب قرآن پڑھنا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو، میری پناہ لے لو، میری پناہ لے لو شیطان مردود سے، اس لیے کہ شیطان مردود تمہیں پڑھنے نہیں دے گا۔ پہلے ہی پڑھنے سے پہلے کہہ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں
شیطان مردود سے مالک مجھے بچانا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خود رب نے فرمایا کہ میری پناہ لے لو۔ ایک تو یہ کہ بندہ خود لے نا، وہ ایک الگ بات۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے میری پناہ حاصل کر لو، میری پناہ کے اندر آ جاؤ۔ قرآن پڑھنا ہے، اللہ اکبر۔ اب بندہ قرآن پڑھنے لگا جناب، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بندہ کرنے لگا، تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے لطف لے لے کر، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر لطف لے لے کر قرآن کو پڑھ، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھ کہ قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کر۔ قرآن پڑھ بھی، قرآن کو سمجھ بھی، اور قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کر۔ ہاں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے جی۔ قرآن مجید فرقان حمید اب بندہ پڑھتا ہے، بندے کو کیا نصیب کیا ہوتا ہے، ملتا کیا ہے؟ بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف پر بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے۔ یعنی جو بندہ صرف الف لام میم کو پڑھے گا، اللہ رب العزت کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں یار 10 نیکیاں ملنیاں نے، 20 نیکیاں ملنی، 3 نیکیاں، ویکھو نا جی، ہم شاید اس پر اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تو کل بروز قیامت پتا چلے گا، جب ایک نیکی بھی کم ہو گئی اور لبنی کتوں نہیں، یہ پھر پتا چلے گا کہ نیکی کی قدر و قیمت ہے کتنی تھی۔ ہم تو ایک سمجھتے تھے 10 نیکی بس 10 ہی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان کی قدر بڑی ہے، ان کی قدر بڑی ہے۔ قرآن تو پھر اللہ کا ایسا کلام ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت، اس کو چومنا عبادت جی، اور اس کو سننا بھی عبادت ہے۔ اب بندہ روزانہ اگر اپنا معمول بنائے کہ میں نے جناب سپارہ پڑھنا ہے یا آدھا سپارہ پڑھنا ہے، کتنے حروف ہوں گے بندہ گن سکتا ہے بھائی؟ کتنے حروف ہیں؟ 10 سپارہ اگر بندہ روزانہ پڑھے 10 سپارہ، کتنے حروف ہیں بندہ گن نہیں سکتا۔ پھر ان کو جناب ہر حرف کو 10 نیکیاں، 10 نیکیاں اس پر ملتی جا رہی۔ آپ ضرب کریں نا جناب، کہاں بندہ پہنچتا ہے، کتنی نیکیاں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ کیا تھا، کتنی دیر لگی؟ آدھا گھنٹہ، چلو پونا گھنٹہ، چلو گھنٹہ لگا لو، آدھا سپارہ پڑھا ہے بندے نے، کتنی نیکیاں کٹھی کر کے بندہ اٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے نامہ اعمال کے اندر بندے نے وہ نیکیاں درج کروا لی ہیں۔ کوئی اور کتاب پڑھے اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی آپ کو۔ ہم فضول کاموں کے اندر بڑا وقت گوا دیتے ہیں، بڑا وقت گوا۔ صبح اٹھتے ہی ہمارا موبائل آن ہو جاتا ہے جناب، فیس بک کو کھول لیتے ہیں جناب، واٹس ایپ ہم نے کھول لیا ہے۔ اب یہ فیس بک دیکھنے کا، واٹس ایپ چلانے کا، کسی کو میسج کرنے کا، یہ کہاں ثواب ہے؟ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھا جائے، کتنی بندے کو نیکیاں ملتی ہیں اور کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایک عجیب معاملہ نہیں بن گیا؟ رات ایک عجیب معاملہ نہیں بن گیا؟ میں نے دیکھا کیا، میری چھت کے اوپر نا ایک نور کی قندیل بنی ہوئی ہے، ایسے نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اوپر آسمانوں تک نور کی نور، ایسے جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، قندیلیں بنی ہوئی ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر کے بعد نا میرا گھوڑا بھی بدکنے لگ پڑا ہے، گھوڑا بھی دکنے لگ پڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس وقت عمل کیا کر رہا تھا؟ اس وقت تو عمل کیا کر رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا تو اللہ کے معصوم فرشتے وہ قرآن سننے کے لیے تیرے پاس آسمانوں سے اتر رہے تھے۔ وہ تو اللہ کے معصوم فرشتے تھے، وہ تیرے پاس آ رہے تھے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں کیوں ہیں؟ بیماریاں کیوں ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہیں؟ جھگڑے کیوں ہیں؟ مصیبتیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن تو رکھا ہوا ہے، ہم نے غلاف میں اس کو لپیٹ دیا ہے، اچھے سے صندوق کے اندر اس کو رکھ دیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ کھولنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس ملا. ہم نے قرآن کو کھولا کوئی نہیں، قرآن کو پڑھا. ہماری عورتیں خواتین جو ہے انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے، ناظرہ قرآن انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن کب کھولا ہوگا پوچھئے گا ذرا، کب کھولا ہوگا؟ شاید کسی نے رمضان کے اندر کھولا ہوگا، رمضان کے اندر پڑھا ہوگا، یا کبھی کوئی فوتگی والی صورت بن گئی ہو تو کسی نے کھول لیا ہو، مصیبت آ جائے تو سورہ یاسین پڑھنے کے بہانے کسی نے کھول لیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک معمول جو ہے اللہ کے قرآن کو کھولنے کا، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا ہمارا ہے ہی نہیں. اور یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے اترا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت بھی رکھی ہے، زندگی کے اصول بھی رکھے ہیں، زندگی کا طریقہ بھی بیان کیا. ہماری دنیا کیسے اچھی ہوگی، ہماری قبر کیسے اچھی ہوگی، ہماری آخرت کیسے اچھی ہوگی، اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا، سب کچھ بیان فرما دیا ہے. اور پھر قرآن ہے کیا؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. کیا ہے جی؟ شفا. کیا؟ شفا. بعض کو شفا پڑھ رہے ہوتے ہیں، شفا نہیں، شفا دا معنی ہی غلط ہو جاندہ ہے. کسی بیمار بندے کو جا کے کہتے ہیں اللہ تینوں شفا دے، وہ شفا دا معنی بیماری ہے. اور شفا مدرسے کی تعلیم صرف مولوی کے لیے ضروری نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم ہر بندے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ لفظ کو پڑھنا کیسے ہے. اب قرآن کو ہم نے بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے بعض مجہول ہی پڑھتے ہوں اور بعض تو اعراب کا ہی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں اور معنی ہی بدل جاتا ہو، اللہ معاف کرے. ہم نے تو توجہ دی نہیں اس بات پر کہ قرآن پڑھنا، قرآن کا سیکھنا یہ بھی ایک کام ہے اور بہت بڑا کام ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور مومنوں کے لیے شفا بھی ہے. مومنوں کے لیے شفا بھی ہے. اور شفا کیسی ہے؟ اللہ اکبر. قرآن پڑھ کر آپ کسی کو دم کر دیں، قرآن جیسا کلام دنیا میں ہے کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ کہتے رہے نا میرے پاس فلاں کلام ہے، میرے پاس فلاں کلام ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ عامل جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام ہے ہی نہیں. اور جس طرح کی تاثیر اللہ کے کلام کے اندر ہے کسی کلام کے اندر تاثیر نہیں، کسی کلام کے اندر تاثیر نہیں ہے. فرمایا یہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. رحمت بھی اور شفا بھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سفر پر جا رہے تھے، کسی علاقے کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. 30 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. کسی علاقے کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس علاقے کا جو رئیس تھا نا، سردار تھا، چودھری بندہ جو تھا، لمبردار، اس کو نا کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا. بچھو نے ڈنگ مارا، زہر کا اثر چڑھنا شروع ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. اس نے بڑے بڑے حکیموں کو، طبیبوں کو بلایا کہ میرا علاج کرو. بچھو جو ہے وہ ڈنگ مار گیا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا بڑا علاج کیا، لیکن اس کو بالکل بھی شفا نہ ملی، اس کو آرام نہ آیا. بڑا کچھ کیا گیا لیکن آرام نہ آیا. ایک عورت جناب باہر نکلی، اس نے دیکھا کیا کہ چند لوگ ہیں، سر پر ان کے امامے ہیں، پگڑیاں ہیں، چہروں پر داڑیاں ہیں اور ماتھے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کے افراد ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ کے افراد ہیں. وہ عورت آئی، کہنے لگی ہمارے رئیس کو بچھو ڈنگ مار گیا ہے، علاج بڑا کیا ہے لیکن آرام کوئی نہیں آ رہا، تو میں تمہارے پاس آئی ہوں، اگر تم میں سے کوئی بندہ علاج کر سکتا ہے تو میرے ساتھ چلے اور ہمارے رئیس کا علاج کر لے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جا کر دم کیا نا، تو جیسے ہی پھونک ماری، وہ جو بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا اس کا زہر فوراً ختم ہو گیا، وہ ڈنگ کا اثر بالکل ختم ہو گیا. پوچھا گیا بھئی آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ نے کیا پڑھا، اور پھونک ماری اور اس کا اثر، جناب زہر کا جو اثر تھا وہ چلا گیا ہے.
تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر پھونک ماری ہے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی ہے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ کے قرآن جیسا کلام جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، جتنا کوئی اثر اس کلام کے اندر ہے کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں بندہ صحیح پڑھ کر کسی پر پھونک مار دے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی کلام کی برکتیں عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دے۔ کوئی ایسا بندہ کہ جس پر جن آ جائے نا، جن چڑھ جائے، فرمایا اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے، آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی، اس کا صرف یہ والا حصہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، فرمایا اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں پڑھ کر اس پر پھونک مار دے، اس کا جو جن چڑھا ہوا ہے نا اس کے اوپر جل کر فوراً راکھ ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اتنی تاثیر ہے اللہ کے کلام کے اندر، اتنی تاثیر ہے اللہ کے کلام کے اندر۔ ہم تو جناب ان عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں جو ہمیں بڑے بڑے جتن بتاتے ہیں، پھر اسی آنے اے عامل نے جو کل دسی ہے نا جناب اے ٹھیک ہے، جب وہ کہتا ہے نا جناب 11 قبراں دی مٹی چوک کے لے آؤ، 10 نلکیاں دا پانی لے کے آؤ، الو دا خون لے کے آؤ تے پھر میں تہاڈا علاج کراں گا تے ایک کالا بکرا بھی لے آؤ، اسی آنے عمل ٹھیک جی اے بندہ ٹھیک۔ اور ساڈیاں زنانیاں یقین کرو اے ٹریاں ہوندیاں جناب، پیسے دینے کے لیے چلی ہوتی ہیں، ایسے ایسے کام ان سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ عورتیں ان کے پاس جانا چھوڑ دینا، یہ جھوٹے عاملوں کے پاس اور ڈبے پیروں کے پاس صرف عورتیں جانا چھوڑ دینا، یہ چند دنوں کے بعد ہی مستریوں کے پیچھے دیہڑیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، دیہڑیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نے تو جناب ان کو خود پیسے دے دے کے وہ کہتا ہے میں بنگالی عامل، وہ کہتا ہے بنگالی باوا، وہ کہتا ہے سری لنکا سے سیکھ کے آیا ہوں میں منتر۔ او اللہ کے بندے یہ کون سے منتر ہیں؟ ان سے کوئی علاج نہیں ہوتا، ان سے کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا اعتقاد کمزور ہو گیا، ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ اللہ کے قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے، اگر بندہ صدقے دل سے پڑھ کر کسی پر پھونک مار دے، خدا کی قسم اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ نہیں ہے کہ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے ریشمی غلاف میں لپیٹا اور اس کو جناب اچھے سے صندوق کے اندر رکھ دیا ہے، نہ قرآن اس لیے نہیں اترا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس سے ہدایت حاصل کرو، قرآن کو پڑھو اور اس سے روشنی حاصل کرو، اور قرآن کو پڑھو اور اس سے نور حاصل کرو، نور حاصل کرو۔ اللہ کے قرآن کی جس گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے نا، صبح صبح اٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے، خدا کی قسم اس گھر میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے بیماریاں آ گئی ہیں، بیماریاں پیدا، ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں رہا، اور ہم نے قرآن کو نا ترجیح دینا چھوڑ دی ہے۔ ہم مسلمان ہی ہیں اور ہم کہتے ہیں لو میں جتنا بڑا جناب مسلمان ہے نا اور جتنا نیک میں آدمی ہوں شاید ہی کوئی ہو دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت کے قرآن کو ہم نے ترجیح دینا چھوڑ دیا۔ ہمارے بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں تو ہم بڑے ان کے جناب یونیفارم کا خیال رکھتے ہیں، فیس کا خیال رکھتے ہیں، بوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کوئی جناب تیاری کر کے، منہ دھو کے، سرما لگا کے، پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے پھر بچوں کو اسکول روانہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن کو پڑھانے کے لیے جب اللہ کے قرآن کو پڑھانے کی باری آتی ہے پھر ہمارا عمل کیا، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے صبح ہم بچے کو اٹھاتے ہیں اور پیچھے سے لات مارتے ہیں، کہتے چل جا مسیتی، مولوی جانے تے تو جانے۔ قرآن پڑھانے کے لیے ہم نے بچے کو تیار نہیں کرنا۔ دنیاوی تعلیم ABCDEFG یہ پڑھانے کے لیے ہم نے بچے کو اتنا تیار کروا دیا، ABC کا کون سا ثواب ہے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کا کون سا ثواب ہے؟ کوئی ثواب نہیں ہے اس کا، اللہ کے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور یاد رکھنا اگر ہمارا یہی انداز رہا، یہی طریقہ رہا نا تو ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ عذاب یہی نہیں ہوتا کہ اوپر سے پتھر برسیں گے تو ہی عذاب ہوگا۔ یہ دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی، یہ کیا ہے؟ 15 سے 20 دن ہو گئے اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، بارشیں ہی نہیں ہو رہی، فصلیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہے، ہمارے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں۔ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے گھروں کے اندر قرآن رکھ دیا ہے لیکن ہم نے اس کو کھولنا نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر کیا ہوگا؟ آزمائشیں آئیں گی، نہ مصیبتیں آئیں گی، عذاب آئے گا۔ یہ عذاب ہی ہے اور کیا ہے؟ یہ عذاب ہی آ رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے،
اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنواریں، اپنی آخرت بھی سنواریں، اور اپنے زندگی کے اصول اس سے نکالیں۔ ہم نے صرف مرنے کے لیے جناب رکھا ہوا ہے، بابا مرن لگا ہے جناب، روح نہیں نکل دی بھی، مولوی صاحب نے سدو جناب سورہ یاسین پڑھے گا تو روح نکل جائے گی، مر گیا بابا، اب کہتے قرآن پڑھو تو بخشو۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے بخش دو، لیکن کیا صرف اور صرف قرآن سے ہم نے موت کو ہی تلاش کی ہے؟ کیا ہم نے قرآن کا یہی مول ڈالا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا تو ہم نے پڑھ کر بخشنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہی نہیں ہے؟ بڑے بڑی عمر کے اندر ہم پہنچ جاتے ہیں ہم مسلمان، لیکن ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ نہ ہم نے کبھی ٹائم نکالا کہ مولوی صاحب کے پاس آئیں، کہ مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے سکھا دینا، میں صبح ٹائم آپ کے پاس آؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو، گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، خواتین کو بھی کہا کرو کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، صبح صبح اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، رب کا فضل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی، نیک اعمال پر مداومت اختیار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔